حدیث زبان جس پہاڑ کے قریب جا کر ابھی آپ دعا مانگ کر آئے ہیں اس پہاڑ کا نام کیا ہے جی؟ جبل رحمت۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، رحمت کہتے ہیں جہاں پر اللہ پاک کی رحمت برسی ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے قریب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے 4.5 سے 5 گھنٹے گرمی میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے اور مغفرت کے لیے آپ نے یہاں پر دعا مانگی۔ اور اسی پہاڑی کے جیسے میں نے آپ کو دعا بتایا کہ اسی پہاڑی کے قریب اللہ پاک ذات نے حضرت بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا توبہ قبول بھی کیا، ان کی ملاقات بھی کروائی۔ اور جیسے میں کچھ دیر پہلے بتایا یہ میدان عرفات جو خالی میدان آپ کو نظر آ رہا ہے بائیں آگے پیچھے، سارے کا سارا بروز محشر والا میدان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ذات بروز محشر والے دن ہم سب کے لیے یہاں پر آسانی عطا فرمائے۔ حدیث زبان اب ہماری گاڑی جا رہی ہے 5ویں زیارت، جس کا نام ہوگا نہر زبیدہ، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہماری عربی آ جائے گی۔ اس سے پہلے یہاں مکہ پاک کی اور مدینہ پاک کی 1 سے 2 مشہور سوغاتیں ہیں، ان کے بارے میں تمام حدیث وجہ سنیں گے۔ مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی اور جو مشہور سوغات ہے اس کا نام ہے جی آب زمزم۔ کیا نام ہے جی؟ آب زمزم۔ اس کے بارے میں حدیث بھی اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ آب زمزم پانی میں شفا ہے۔ آپ جس نیت سے پیئیں گے کہ اللہ پاک کی ذات مجھے اس مرض سے نجات دے دے، اللہ پاک کی ذات آپ کو اس مرض سے لازمہ نجات عطا فرمائے گا۔ ایک بہت مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے زمزم کنویں سے 1 ڈول پانی لیا، کچھ پی لیا، کچھ رکھ لیا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے جو بچا ہوا پانی ہے، جو اللہ کے رسول کے لبوں کا چھوا ہوا بغت پانی ہے وہ ہمیں ملے گا۔ جو بچا ہوا پانی تھا وہ اللہ کے رسول نے دوبارہ کنویں میں گرا دیا۔ صحابہ کرام تڑپ کے بولے کہ اللہ کے نبی آپ نے کیا کر دیا، ہم صحابی رسول، عاشق رسول، ہم آپ کے ساتھ چلنے والے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے والے، ساتھ جنگ میں شریک ہونے والے، اس انتظام میں تو جو بچا ہوا پانی ہے، جو آپ کے لبوں کا چھوا ہوا بغت پانی ہے وہ ہمیں ملے گا، یہ دوبارہ آپ نے کنویں میں کیوں الٹا دیا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جو میرے لبوں کا چھوا ہوا بغت پانی تھا جو دوبارہ میں نے کنویں میں الٹا دیا، یہ میری آنے والی اس امت کے لیے ہے جو مجھ پر بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے گی۔ اس لیے زمزم پانی پئیں، صبح دوپہر شام پئیں، کھانوں میں استعمال کریں، اور جب اپنے وطن واپس جائیں تو اپنے عزیزوں اور قریب کے لیے تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں۔ حدیث زبان اسی سوغات سے مکہ مکرمہ کی ایک اور بھی سوغات بنتی ہے جس کا نام ہے جی العصمت۔ کیا نام ہے جی؟ العصمت۔ حدیث میں واضح طور بتایا گیا ہے کہ العصمت جو ہے وہ سرمے کا نام ہے۔ سنن نسائی 4061 حدیث، اللہ کے نبی کے فرمان مقدس اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے تمام سرموں میں جو سب سے پسندیدہ سرما ہے وہ العصمت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم العصمت پسند فرماتے، استعمال فرماتے، اور صحابہ کرام کو بھی استعمال کرنے کی ترغیب فرماتے۔ اما عائشہ کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی سونے سے پہلے اپنی دائیں آنکھ مبارک میں اور بائیں آنکھ مبارک میں العصمت سرما ڈال کر سویا کرتے تھے، یعنی کہ سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے دور زمانہ میں یمن سے بڑا پتھر العصمت منگایا جاتا جسے عرق غلام میں اور آب زمزم پانی میں بھگو کر آنکھوں میں لگایا جاتا تھا۔ حدیث زبان کافی لوگ خرید لیتے ہیں، لیکن طریقہ کا استعمال ہی بڑا سن لیجیے۔ ایک سلائی لے لیں، اس سے پہلے آب زمزم پانی میں گیلا کر لیں، پھر اسی سلائی کو سرمے میں ڈال کر سونے سے پہلے 3 سایہ دائیں آنکھ میں اور 3 سایہ بائیں آنکھ میں درشی پتھر ڈالیے۔ ہر خیر کے لیے، ہر برکت کے لیے درشی لازمی ہے۔ جب نہار منہ اٹھے تو ٹھنڈے پانی سے چھینٹوں سے آنکھوں دھو لیجیے۔ یہ ہے طریقہ استعمال العصمت سرمے کا۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ یہ پلکوں کو اگاتا بھی ہے اور نظر کی روشنی کو تیز بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات حدیث وہ لکھا العصمت سرمے کا وہ ہے سرخ رنگ کا، لال رنگ کا۔ حدیث والا لے لیتا ہے، کوئی بلیک لے لیتا ہے، کوئی وائٹ لے لیتا ہے، لیکن جو حدیث میں ذکر ہے وہ لال رنگ کا سرما ہو العصمت۔ حدیث میں دوسری مشہور سوغات جس کا نام ہے غلاف کعبہ عطر، آپ سب کو معلوم ہے دن میں 5 مرتبہ بیت اللہ کے غلاف خوشبو لگتا ہے، جسے ہم عود عطر بھی کہتے ہیں، غلاف کعبہ عطر بھی کہتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں اسے مسک کعبہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ جو حدیث پر یہاں پر عمرے پر آتا ہے، حج پر آتا ہے، اچھے سے اچھے عطر کا خوشبو کا انتخاب کرتا ہے۔ اچھا عطر لگانا، اپنے پاس رکھنا، کسی کو تحفے میں دے دینا، اپنے رشتے دار، کوئی دوست بھائی، سب سے بڑے جو آپ کو محلے کا مسجد امام ہے اس کے لیے۔ یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی خوشبو بڑا ہی پسند تھا، اور اتنا پسند تھا کہ صحابہ کا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر نکلتے تو ہم آپ کو آپ کی خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ ایک شاعر مشہور اپنی شاعری میں لکھتا ہے کہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ہے، جیسی خوشبو تو نبی پاک کے پسینے موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی آپ دنیا میں خوشبو کا استعمال فرمایا،
اور اپنی امت کو پیغام دیا کہ میری سنت ہے اور صفائی کا ذریعہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ غلاف کعبہ خوشبو کی دلیل کہ جب میں آپ خوشبو ہاتھ پہ لگاؤں گا تو وہ پوری انشاءاللہ بس میں خوشبو محسوس ہوگی اور کافی دیر انشاءاللہ ہاتھوں پر باقی رہے گی. حدیث زبان تیسری اور آخری مشہور سوگات جس کا نام ہے قدرتی رونے بلّہ. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، اس میں 313 صحابہ کرام تھے، 1000 کافر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ صحابہ کی مدد فرما، اگر آج یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے دنیا میں تو نام لینے والا باقی کوئی نہیں بچے گا، ان کی مدد فرما. اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے 1000 فرشتہ آسمان و زمین میں اترا، صحابہ کی مدد ہوئی، کافی کافر مارے گئے، کافی کافر جنگ چھوڑ کر ہی بھاگ گئے. جب اللہ نے صحابہ کو فتح جب کیا، جب صحابہ کا زخمی ہوئے تو واپسی مقام پر بلّہ صاحب کہتے ہیں بولنے یاد رکھ. جیسے ہمارے پاکستان میں آپ سب کو اس بات علم ہے کہ کیکر کے درخت میں دھوں نکلتی ہے، ویسے یہاں پر درخت موجود ہے جس کے پتوں میں سے، ٹہنیوں میں سے، جڑوں میں سے روغن نکلتا ہے جس کا نام ہے قدرتی روغن بلّہ صاحب. اگر آپ کے پاس موبائل موجود ہے سرچ کر لیں، اس کے بینیفٹ، اس کے فائدے بھی آپ کو سمجھ آئیں گے. یہ 8 سوگات نہیں 1447 روپے سوگات ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ اسماء فرمایا اور آ رہی ہے دور ہو جاتے ہیں، کبھی چھڑی کا استعمال کرتے اور اپنے دودھ میں، اپنے پانی میں، اپنے چائے میں انہوں نے بلّہ صاحب قطرے استعمال فرماتے ہیں اور صحت یاب رکھتے ہیں. اور اس میں پہلے بھی سے پوتر آ گئے تھے اور بعد میں بھی اور سب سے بڑی بات یہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے اس میں 70 بھی مانگ کرا رکھا ہے. 70 مانگ کرا ہے جس میں چند مانگ آپ کو بجاتی ہے. شوگر ہے، پریشر ہے، دم ہے، سمندر گھٹنوں میں دارد، گھٹنوں میں دارد. سب سے بڑی اللہ پاک کی نعمت اور رحمت و اولاد کے مفید استعمال ہوتی ہے. اس کا دیگر استعمال ایک پاؤ دودھ لے لیں، اس سے نیند گرم کر لیں، اس میں صرف آپ کو 3 قطرے بلّہ صاحب ڈال لیں. کیونکہ بلّہ صاحب گرم ہوتا ہے، صرف 2 قطرے ڈالیں، 3 ڈالیں اور 1 چمچ دونوں ڈالیں. اچھی طرح مکس کر لیں. سونے سے پہلے دوشی پڑتی ہے، یہ بہت تکلیف ہے، چھٹاؤ سے کا تیل لے لیں، اس میں 3 قطرے بلّہ صاحب ڈالیں، اس سے نیند گرم کر لیں. جہاں پر تکلیف ہے وہاں کی مالش کریں، گرم کپڑے سے ضرور باندھ لیں. پہلی مرتبہ بھی استعمال کریں گے نا اور انشاءاللہ آپ کو پہلی مرتبہ اس کا فائدہ لگا دے گا. یہ 3 طاقتور چیز ہے. حدیث زبان 3 سوگات ہے، سنت رسول بھی ہے، نسبت رسول بھی ہے، نسبت مکہ بھی ہے، نسبت مدینہ بھی ہے. اور آپ کو مجھ سے مل لیں گی اور باہر مارکیٹ سے مل لیں گی، اس میں جھوٹ والی بات بھی نہیں ہے. سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ حرم ہے. حرم میں داخل ہوں 3 نمبر واش روم ساتھ ہے پلاٹا پر پیف اور مارکیٹ وہاں پر موجود ہے آج بھی. وہاں سے آپ کو غلاف کعبہ وہ 1 پیس 40,000 سے 45,000 روپے ملتا ہے. وہی ہم بڑی بوتل منگواتے ہیں مسک کعبہ کی اور ہم چھوٹی پیکٹ برانڈوں سے کرتے ہیں. وہی آپ کو غلاف کعبہ خوشبو 1 پیس 10 کا، 3 25 کی اور 50 کا پیکٹ ملے گا جس میں 6 پیس ہوں گے غلاف کعبہ خوشبو کے. اور اسما سرما جس پر قیمت 15 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، 20 روپے کی ہوتی ہے، 25 روپے کی ہوتی ہے، لیکن جو حقیقت قیمت اس کی ہے وہ ہے 1 پیس کی 5,000. پورا ڈبہ لیں گے، پورا باکس لیں گے، پورا ڈبہ آپ کو ہول سیل میں 50 کا مل گا. قیمت اس میں 180 روپے کی ہوتی ہے، 200 روپے کی ہوتی ہے. دکان میں پڑا ہوا تو 180 200 میں ملے گا. یہ بازار کی تیسری سوگات ہونے بلّہ صاحب یہ شیمیں آپ کو ملے گی 1 20 کی اور 3 50 کی. حدیث زبان یہ آپ کو جو آپ نے جو کرایہ بھی پے کیا ہے یہ بس کا کرایہ جو آپ مجھ سے لے اس میں ہمارا جس کے لال 1 سے 2 ریال ہے. سب سے بڑی بات جتنی حرم کے پاس دکان ہوگی وہ اتنی مہنگی ہوگی. یہ بازار رکھیے انہیں کرایہ ٹیکسی وغیرہ اخراجات واپس سے نکال لیں، کہاں سے نکال لیں واپس سے نکال لیں. اور یہ سارا سامان جدھر سے آتا ہے، چاہے مجھ سے لیں چاہے آپ مارکیٹ سے لے لیں. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو یہ جب کیا نام ہے اس پہ ریٹس کا فرق جو ہے آپ کو زمین آسمان فرق ہے جب ہم اس سے لیں گے. اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے بتایا کہ ہر پیس کے پیچھے ہمارے اس کے لال 1 سے 2 ریال ہے. جس کو چاہیے ہوگی ہول سیل میں وہ لے لے گا زیادہ آخر میں، جس کو نہیں چاہیے وہ دوشی میں 2 میں آ جائے گا. حدیث زبان سیدھے پر دائیں میں دیکھیے لاٹ آٹا لگی ہوئی ہے. یہ حدیث زبان کے پیرے چلنے کا نشانہ. دائیں ہاتھ دیکھیں سیدھے پر جہاں پر 4 راستے بنے ہوئے ہیں، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے عرفہ آنے کے لیے. اور ان 4 رستوں سے کم و بیش 25 لاکھ حاجی صاحب پیرا سفر ادا کرتے ہیں. ہر سال کم و بیش حج کے موقع پر 25 لاکھ حاجی صاحب آتا ہے، جس میں 20 لاکھ حاجی صاحب جو ہے وہ عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا اور مینا سے عرفہ آتا ہے اور مکمل حاجی پیرا ادا کرتا ہے. یہاں پر 4 راستے بنے ہوئے ہیں. ایک راستہ میں نے بھی آپ کو دکھا دیا، گاڑی یوٹرن اوپر سے اوپر سے ہوگی تو آپ کو سیدھے ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر 3 راستے اور بھی نظر آ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ایسے میں نے بتایا کہ 20 لاکھ حاجی صاحب پیرا سفر ادا کرتا ہے اور 5 لاکھ حاجی صاحب جو گاڑیوں میں سفر کرتا ہے اور بسوں میں سفر کرتا ہے. جب بھی اللہ آپ کو موقع دے تو آپ نے پیدل سفر ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر پیدل سفر ادا کریں گے تو عرفہ سے مزدلفہ کا سفر آپ 2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں ادا کر لیں گے. لیکن اگر وہی سفر اگر بس میں کریں گے تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ٹریفک جام رہتی ہے.
अभी चंद हज़ार हाजी साहबान यहाँ पर आए हैं ज़्यादा के लिए, देखिए तहफ़ी जाम है, चंद हज़ार भी हाजी साहबान आए हैं। उस टाइम तो 25 लाख हाजी साहबान होता है, पाँव रखने जगह भी यहाँ पर नहीं होती। और जब भी आप सफ़र करेंगे पैदल करेंगे, आसानी भी होगी, सुन्नत रसूल भी अदा हो जाएगी। अगर आप गाड़ी में सफ़र करेंगे ऐसे आप यानी कि ट्रैफिक में जाम लेंगे, 6 घंटे ट्रैफिक होती भी नहीं है। हाजी साहबान जैसे मैंने बताया आपको कि अगर अरफा से जो मुज़दलिफ़ा का सफ़र है तकरीबन वो है 7 किलोमीटर, और अगर आप बसों में सफ़र करेंगे जैसे मैंने बताया कि 6-7 घंटे लग जाएंगे। उलमा कराम खुद बताते हैं कि 9 ज़िलहज वाले दिन जो है वो अल्लाह हुक्म देता है मैदान अरफा से ज़मीन को कि ऐ ज़मीन यहाँ पर सुकड़ जा। इंसान को मालूम ही नहीं होता, और वो ज़मीन अल्लाह हुक्म सुकड़ जाती है। जो 10 घंटे का सफ़र है वो 2 घंटे में अदा हो जाता है, 3 घंटे में अदा हो जाता है। तो 3 घंटे का सफ़र अब घंटे में अदा हो जाता है, यानी कि बहुत कम वक्त में आप सफ़र तय कर लेते हैं। ये उस दिन हाजियों पर अल्लाह पाक का खास करम और एहसान होता है। हाजी साहबान वैसे अगर हम खुद ये महसूस करें कि अगर 25 लाख हाजी साहबान जो पहला सफ़र अदा करता है, हम तो गरीब भी क्रॉस नहीं कर सकते, पैदल देखिए हरम भी जाना मुश्किल हो जाता है हमारे, कि हम हरम जा रहे हैं तो रास्ते में कि हमें कुछ भी ट्रैफिक गाड़ी करवा लें। इतना सब हाजी साहबान उस टाइम कैसे अदा कर लेते हैं। जब आप अकेले होंगे तो आपको मुश्किल होगी, जब आपके साथ 25 लाख हाजी साहबान होता है ना, आप अकेले ही चलते, 25 लाख हाजी साहबान साथ चलते हैं। वो जोश जज्बा वो अल्लाह देता है और हिम्मत अल्लाह देता है। हाजी साहबान ऐसे लोग देखिए हैं जो आखिरी चल भी नहीं सकते, जो काफ़ी बार बीमार गिरे होते हैं, वही पैर सब अदा कर लेते हैं। ये उस दिन हाजी साहबान पर अल्लाह का खास करम और एहसान होता है। हाजी साहबान जैसे मैंने बताया कि 4 रास्ते हैं अरफा से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए। एक रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, और थोड़ी देर बाद आपके बाएं हाथ पर मस्जिद निमरा नजर आएगी, और मस्जिद निमरा के सहन में से निकलते हुए 3 रास्ते आपको नजर आएंगे, 2 रास्ते इकट्ठे नजर आएंगे और एक रास्ता अलग नजर आएगा। जब भी आपने सफ़र करना है पैदल करना है, और सबसे बड़ी बात कि जब आप लाल टफ्टेल है ये पैदल चलने का निशान है, कहीं पर भी नजर आएगा आपको, इसका मतलब होगा ये पैदल चलने का निशान है। तो हम इस वक्त बाएं हाथ में देखेंगे, ये 2 रास्ते देखिए ये बने हुए नजर आए सबको, और एक रास्ता भी इंशाल्लाह आगे आएगा, ये रास्ता बना हुआ ये आगे ही नजर। 4 रास्ते हो गए, एक रास्ता मैंने पहले दिखाया था, 3 रास्ते मैंने आपको दिखा दिए। अरफा से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मीना, और मीना से दोबारा अरफात आने के लिए बेहतरीन रास्ते, सबसे आसान रास्ते। ये पहाड़ों के अंदर से जो है सूंगे निकाल गई हैं, और पहाड़ों को चीरते हुए रास्ते बनाए गए ताकि हाजी साहबान जल्दी से जल्दी आसानी से पहुंच जाए। हाजी साहबान हमारी पानी के करीब आने वाली है, जिसका नाम है ज़ुबैदा। क्या नाम है जी? याद रखिए, हर एक बाद 2 मिनट बाद हर जात आएगी, और ये तकरीबन जाते एक ही ऊपर है। हाजी साहबान हमारी पानी भी जो करीब आने वाली है, उसका नाम है जी नहर ज़ुबैदा, जो मलका ज़ुबैदा ने बनवाई है, हरून ऋषि की बीवी है। और पुराने वक्तों में जब हाजी साहबान यहाँ पर आते थे, इसी नहर से पानी पीते थे और इसी नहर से वज़ू करते थे। जब मक्का बाद हर की यहाँ से नियत पर आई तो उन्हें यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत हुई, जैसे आज आपको भी हुई है। आप मस्जिद निमरा गए, नफल पढ़ने के वहाँ से पानी खरीदना पड़ेगा आपको, जब अहमद से वापस आए पानी पीना तो खरीदना पड़ेगा। जदीद दौर है जी आज का, जदीद दौर में भी अगर पानी का मसला यहाँ पर मौजूद है तो आज से तकरीबन 1000 साल का लोगों का क्या होगा। तो मलका ज़ुबैदा ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम दे जिससे आपकी मखलूक को फायदा हो जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल की। जो कारीगर थे बनाने वाले थे, इस नहर को उनको बुलाया गया, मशवरा हुआ। जो कारीगर थे बनाने वाले थे उन्होंने मशवरा दिया कि आप इस नहर को हरगिज़ ना बनवाएं। अगर आप ये नहर बनवाएंगी, इस पर जो खर्चा है, लागत है, इतनी आ जाएगी कि आपके मुकम्मल खजाने खाली हो जाएंगे। तो मलका ज़ुबैदा ने वहाँ पर जवाब दिया कि अगर एक हथौड़े की तरफ पर मेरी एक सोने शर्फी भी लगी तो मैं अल्लाह की राह में दूंगी। उलमा कराम फरमाते हैं इस नहर को बनवाने के लिए उस ज़माने में आज से 1000 साल पहले 17.5 लाख सोने शर्फियों का इस पर खर्चा आ गया। 5 मुल्कों से पहाड़ों की चिलती हुई पहाड़ों के साथ दीवार बनाएगी, किसके लिए? हाजी साहबान के लिए, हाजी साहबान को पानी फराहम करने के लिए। तो आज पर जो हाजी साहबान 1000 साल पहले आता था, इसी नहर से पानी पीता था, इसी नहर से वज़ू करता था। और जब ये मुकम्मल तामीर होगी, याद करें कि एक औरत ज़ात से अल्लाह ने बड़ा काम ले ली। अल्लाह पाक किससे जब मर्जी काम ले ले, हम सब अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह किससे मुताबिक जब बच्चे से काम ले जाएगा। दाएँ हाथ देख के सीधा देखें, इस तरह मतवजा हो जाए।
یہ سامنے جو دوبارہ نظر آ رہی ہے آپ کو پہاڑ کے ساتھ گزرتی، اس کا نام یہ ہے جی نہر زبیدہ. کیا نام ہے جی؟ یہ دیکھو 7 فٹ اونچی اور 4.5 فٹ چڑھائی کے اندر ہے، اور اس کا نام ہے نہر زبیدہ. جب یہ مکمل تعمیر ہوگی تھی، جو کاریگر تھے بنانے والے تھے، انہوں نے ایک صفحے پر مکمل خرچہ لکھا اور ملکہ زبیدہ کے پاس حاضر ہو گئے. ملکہ زبیدہ نے اس صفحے کو بغیر دیکھے پہاڑ کا دریا میں بہا دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جیسے میں نے آپ کے ساتھ دنیا میں حساب کتاب لکھا، بروز محشر، بروز قیامت والدین مجھے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دینا. یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کی. جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیاری ہوگی، تو ایک اللہ کے ولی خواہ میں آتی ہے. اللہ کے ولی ان سے سوال کرتا ہے کہ اللہ بازار نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا، یعنی اللہ نے آپ کو بخش دیا. سوالات اور جوابات تو کیا ہوا؟ تو ملکہ بادہ نے وہاں پر جواب دیا کہ اللہ کی ذات نے مجھے بخش بھی دیا، بلکہ اللہ پاک ذات نے مجھے جنت میں جگہ بھی عطا فرما دی. پھر سوال ہوا کہ اللہ نے آپ کو بخشنا ہی تھا، اتنی بڑی نیکی کی ہاڈی زبان یہاں پر آتا ہے، پانی پیتا ہے، وضو کرتا ہے، آپ کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے. تو ملکہ بادہ نے وہاں پر جواب دیا کہ اللہ کی ذات نے مجھے اس لیے بخشا ہے کہ میں اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، اچانک اذان ہوئی اور شرم ہاتھ پر ڈبٹر لے لیا، کھانا چھوڑ دیا، توجہ کے ساتھ اذان کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کو یہ ادا مجھے پسند آ گئی، اللہ کی ذات نے مجھے معاف کر دیا. ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کا ذات نے ملکہ بادہ پسند ہوئی اور ان کی بخش و مغفرت مانی. یہ نیکی بھی قابل قبول ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے چھوٹی نیکی پسند فرمائی ہے کہ جو ہاڈی سمان آنے والی جو امت ہے، جو لاکھ اور علی رکھ ہے، وہ چھوٹی نیکی کو چھوڑ سمجھ چھوڑنا ہے. نیکی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے حرم کی دور کے اندر ہو چاہے حرم کی دور سے باہر ہو، نیکی نیکی ہوتی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ہاڈی سمان پہلے تھا میدان عرفات، اب ہے جی میدان عرفات. دائیں ہاتھ دیکھیے، لال ٹیپ لے کے دیکھیے، سارے رستے یہاں میں جڑ کے اکٹھے ہو گئے. دیکھیے لال ٹیپ نے سیدھے بتایا، پہلے میدان عرفات تھا اور اب ہے میدان زلفا. 9 ذی الحج کی رات کو اللہ کے نبی نے اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے یہاں پر میدان زلفا میں قیام کیا تھا. 9 ذی الحج کی رات کو یہاں پر قیام کرنا سنت رسول بھی ہے اور حج کا رکن بھی ہے. سب سے بڑی بات یاد رکھیے، جہاں آپ کے دائیں ہاتھ پر سیدھا مسجد قریب آ رہی ہے جس کا نام ہوگا مسجد مشہور حرام زلفا، ابھی انشاءاللہ آنے والی ہے. جیسے میدان عرفات میں مسجد نمرہ تھی، ویسے ہی میدان زلفا میں بھی مسجد مشہور حرام ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحج کی رات کو یہاں پر قیام کیا تھا اور بعد میں اسی پہاڑ کو شہید کیا گیا اور پہاڑی ٹکڑے سے مسجد تعمیر ہوئی. لایا دیکھیں، آپ کو ایک بندہ بھی نفل پڑھتا ہوا یہ نماز پڑھتا ہے نفل نہیں آئے گا. دیکھیں، یہ صرف 9 ذی الحج کی رات کو ہی کھلے گی اور یہاں پر نمازیں پڑھیں گے ہم 3. تو جب میری طرف کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میدان عرفات میں آپ نے پڑھنی ہے 2 نمازیں، ظہر اثر. مغرب عشاء کٹھی یہاں پر پڑھنی ہے، ہم نے مغرب عشاء یہاں پر کٹھی پڑھنی ہے اور فجر کی نماز بھی ہم یہیں پر پڑھیں گے. فجر کی نماز بھی ہم یہیں پر پڑھیں گے، 3 نمازیں پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ مسجد پورا سال کے لیے بند ہو جائے گی. حاجی صاحب 9 ذی الحج کی رات حاجی صاحب یہاں پر قیام بھی کرتا ہے اور کنکر جمع کرتا ہے جمرات شیطان کو مارنے کے لیے. کنکر جو سائز ہوتا ہے وہ چنے کا سائز کے برابر ہو. یہاں پہ آپ نے جب حضور کھائی ہوگی اس میں گٹلی ہوتی ہے، یا سائز اتنا ہو اس سے بڑا سائز نہیں ہونا چاہیے. تو جب میرا کریں، آپ نے خالی بوتلیں نہیں ایسی اور اس میں آپ نے گن کر 49 کنکر جمع کرنے. کتنے جمع کرنے؟ 50. ایک کم 50. اور پہلے روز جا کر آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں اور دوسرے روز جا کر آپ نے 30 شیطانوں کو 21 کنکر مارنے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد 7 7 7 21 اور 7 ہو گئے 28. اور تیسرے روز پہ جا کر آپ نے 30 شیطانوں کو 21 کنکر مارنے ہیں. 7 7 7 28 اور 21 کتنے ہو گئے جی؟ 49. یہ آپ کا مکمل حال ادا ہو گیا. پہلے روز 7 کنکر، دوسرے روز 21، تیسرے روز بھی 21. حاجی صاحب میدان زلفا یہ وہ میدان ہے یہاں پہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، سب نے سڑک پہ قیام کرنا ہے. کسی کے لیے کوئی بھی ابھی بڑوں کو نہیں ہوتا. یہاں پر سب نے سڑک پہ قیام کرنا ہے اور اللہ پاک کی بات آنے کا ثبوت دینا ہے. یہ وہ میدان ہے جہاں پر کم و بیش 25 لاکھ حاجی صاحب یہاں پر جو ہے وہ احرام کے حال میں کھڑا ہوتا ہے اور سب کی زبانوں پر ایک ہی تلبیہ ہوتا ہے. اور تلبیہ کون سا جی؟ بلند آواز سے پڑھیے میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ بار بار پڑھ کر حاجی صاحب اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. حاجی صاحب پہلے تھا میدان عرفات اور یہ ہے میدان زلفا. تو جب میرا پھر کہیے میں آپ کو ثانی ہو کر دیتا ہوں. ہم نے میدان عرفات میں 2 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر اثر، اور یہ ہے میدان زلفا مغرب عشاء فجر ادھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے جی 2 رکن کر لیں آپ حج کے.
तीसरा रुकन आखिरी रुकन जो है वादी मिना, जहाँ पर जमरात शैतान है, जहाँ पर हाडी समान शैतान को कंकर मारता है, वो इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपके जो है आगे आ जाएगा। तवज्जो करें अपने दाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर सामने की रेलवे बना हुआ। जो हाडी समान बुजुर्ग है ना, चलने फिरने मजदूर है, लेकिन उनका शौक होता है हज करने का, मैं हज करूँगा, तो वो इस ट्रेन में बैठ के, सामने ट्रेन नजर आ रही है आपको, इस ट्रेन में बैठकर ये आपको अरफा से मुजल्फा, मुजल्फा से मीना, मीना से अरफा ले आएगा, और मुकम्मल हज जो है वो इसी ट्रेन में बैठे उनका अदा हो जाता है। हाडी समान अभी कुछ ही देर में पुल क्रॉस करने के बाद आपके दाएं हाथ पर सीधे हाथ पर वो कैमरा बनाएंगे, चंद कैमरे लगे होंगे, जिससे हम कहेंगे जी न्यू मीना, एक है जी वादी मीना, एक है जी न्यू मीना। आपके दाएं हाथ पर देखें, ये है न्यू मीना, चंद खैमे लगे हुए हैं, ये मुजल्फा का हिस्सा ही है। जो वादी मीना है, जो खैमों वाली बस्ती है, वो इंशाल्लाह आगे आई जाएगी। इन्हीं खैमों के साथ जो हमारे यहाँ करीब आने वाली है, उसका नाम है जी वादी मैसर। क्या नाम है जी? जहाँ पर अल्लाह पाक का अज़ाब नाज़िल हुआ है। जमल के बादशाह अब्राहम देखा मुसलमान इबादत के लिए, नमाज के लिए, उम्रे के लिए, हज के लिए हरम जा रहा है, तो उस बदबख्त इंसान ने अपनी लड़ाई बारगाह बनवाई और मुसलमानों को तकलीफें दी कि यहाँ पर आकर इबादत करो। एक मुसलमान ने मादा का बखाना कर दिया और कहता है तेरी इबादत यही औकात है। इस बात में गुस्से में तैश में आगे हाथ लश्कर तैयार किया नाउज़ बिल्लाह बैतुल्लाह गिराने के लिए। अल्लाह पाक ने उसे इसी जगह पर नीस्तो नबाव तबाह बर्बाद फरमाया। इसका मुकम्मल वाक़या 30वां सपारा सूरतुल फील पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं भी आपको सुना देता हूँ, तमाम आसमान ज़ियारत भी फरमाएंगे और ये अल्लाह के ज़ाब जगह यहाँ पर तमाम आसमान ज़ियारत के साथ साथ इस्तग़फ़ार भी पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाने मुक़द्दस है कि जहाँ पर अल्लाह पाक का ज़ाब नाज़िल हुआ वहाँ से तेज़ी हो जाओ, इस्तग़फ़ार पढ़ते हो। तमाम आसमान वजह करेंगे सीधे हाथ पर, दाएं हाथ पर। जैसे ही पुल खत्म होगा तो आपको सीधे हाथ पर जो है वो खाली मैदान नजर आएगा, बड़ा मैदान बना हुआ है, इसका नाम गरीब वादी मैसर। जहाँ से मैं इस्तग़फ़ार पढ़ूंगा वहीं से तमाम आसमान इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़िए इस्तग़फ़ार सीधे हाथ से, दाएं हाथ से। ये खाली मेरा देखिए दाएं हाथ पर, दाएं मुज़ल्फ़ा मिला के बिल्कुल दरमियान में है। ये है वादी मैसर। कुछ उलमा कराम फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल। इसमें जो अबाबील चिड़े को कम है, अल्लाह पाक ने इस पे हुक्म दिया गया अपने चोंच में, अपने पंजों में कंकड़ को उठा और हाथी पर मारना शुरू कर दिया। इस हाथी पर जो कंकड़ लगता अल्लाह हुक्म से वहीं पर निस्फ़ नबूत बर्बाद हो जाता। इस हाडी सभा ने अबाबीली देखी, हरम शीर है तो हमें काबा करे। असर की नमाज के बाद आपको छोटी चिड़िया ब्लैक रंग की बैतुल्लाह के ऊपर तवाफ करते रहेगी, उसका नाम होगा जी अबाबील। इसको जिक्र अल्लाह पाक ने 1447 साल पहले कुरान पाक पहले बता दिया। ये है जी हमारी ईमान की ताकत। तमाम इस बात वजह करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। आपके बाएं हाथ पर ज़ाहिर करीब आने वाली है, जिसका नाम होगा जी मुकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। मुकाम इस्माइल कह लें या इसे ज़िबा इस्माइल कह लें, एक जगह के दो नाम हैं और ये वो मुकाम है जिस मुकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने तशरीफ़ लेकर आए थे। तो तमाम इस बात वजह भी करेंगे इंशाल्लाह कुछ ही देर में। और ये ज़्यादा ऐसे नजर नहीं आएगी, आपको ऐसे नजर आएगी कुछ ही देर में इंशाल्लाह, क्योंकि लाइन में गाड़ी लगी हुई हैं। हमसे पहले भी लोग आए हुए हैं ज़्यादा के लिए, हम भी जा रहे रास्ते में इंशाल्लाह। भाई तमाम इस बात वजह करे वो सामने देखिए पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा मीनार बना हुआ, जिसके ऊपर गुंबद के दरमियान में सुराख मौजूद है। नज़ारा भी सबको वो सामने देखिए मीनार बना हुआ है। पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा मीनार बना हुआ है, जिसके ऊपर गुंबद के दरमियान में सुराख मौजूद है। नज़ारा में सबको पीछे एक ही मीनार बना हुआ है, ज़्यादा भी नहीं है।
یہ وہ مقام تھا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے تشریف لے کر کچھ مقام کے مطابق جب یہاں پر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں دونوں باندھ دیے اور جب چھری چلانا پڑا تو چھری نہیں چلی، پھر کوشش پھر نہیں چلی، اس سے پہلے اللہ پاک حکم آ گیا کہ اے جبرائیل جنت میں جائیے دمبے کو لے کر آئیے اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے وہاں جا رکھ دیجیے۔ حضرت جبرائیل جنت میں گئے دمبے کو لے کر آئے اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہاں جا رکھ دیا۔ جب قربانی ہوئی ہاتھوں میں خون چھوٹے لگے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا الحمدللہ۔ کیا پڑھا جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو آپ نے پٹی آنکھوں میں باندھی ہوئی تھی نا پہلے، وہ جب کھولی دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہاں پہ دمبے قربانی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل فرما فرما لی، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 82 سال کی عمر میں اولاد دی تھی۔ اللہ پاک اس سے ایک مرضی دے دیں اور 90 سال کی عمر کہنے سے ملی ذبح کر دیں۔ آپ نبی تھے، رسول تھے، اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر تھی 8 سال تقریباً۔ آپ رسول تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن ساتھ ساتھ والد بھی تھے۔ لیکن جب اللہ حکم آیا تو وہاں پر آپ نے پڑھا لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کو آپ کی یہ لبیک ادا بڑی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ پوری امت مسلمہ پر فرض فرما دی۔ جو ہم بڑی عید پر، بقرہ عید پر جو ہم بڑے بڑے جانور اللہ کے نام میں کرتے ہیں، وہ ہم صرف اور صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد اور رکھیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل یہاں سے ہماری گاڑی 2 میٹر کو اوپر سے کراس کرے گی اور آپ کے بائیں ہاتھ پر 2 جانتے ہیں گی، مسجد خیف اور جمرات۔ جمرات کہتے ہیں شیطان والی جگہ جہاں پر حاجی سامان حج کے موقع پر شیطان کو وکر مارتا ہے۔ یہ ہے جی وادی مینا۔ پہلے تھا میدان عرفات، پھر آ گیا میدان مزدلفہ، اب یہاں شروع ہو گیا جی وادی مینا۔ ابھی گاڑی یہاں سے کو کراس کرے گی اوپر سے اور آپ کے بائیں ہاتھ پر دونوں جانتے آ رہی گی، مسجد خیف اور جمرات۔ جی تمام اس بات وجہ کرے بائیں ہاتھ پر انشاءاللہ کا یوڈر ہو کے آپ کو نظر آ جائے گا۔ میرے سامنے جو مسجد قریب آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد خیف، 4 میناروں والی مسجد ہے اور یہ مسجد پورا سال بنا رہتی ہے، صرف 4 اس کی کھلتی ہے، صرف حج کے موقع پر کھلے گی بس۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کم و بیش 70 نبی علیہ السلام نے یہاں پہ نماز ادا فرمائی ہوئی ہے۔ مسجد خیف آپ کے بائیں ہاتھ وہ دیکھ سامنے دیکھیے مسجد خیف، اور اس مسجد خیف کے ساتھ دیکھیے سامنے بڑی بلڈنگ، یہ سامنے ناک کی سیدھ میں جس کے اندر اندھیرا ہے اور اوپر بڑی صفائی موجود ہے، نظارے سب کو بھائی۔ یہ سامنے ناک کی سیدھ میں یہ جمرات ہے، شیطان والی جگہ جہاں پر حاجی صاحبان حج کے موقع پر شیطان کو ککر مارتا ہے۔ بڑی بلڈنگ جس کے اندر اندھیرا ہے اور اوپر بڑی صفائی موجود ہے۔ تمام اسباب پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور دائیں ہاتھ دیکھیے وادی مینا، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ خیمے اتنے مضبوط ہے کہ نہ ان کو آگ لگتی ہے نہ ان میں بارش کا بن جاتا، ایئر کنڈیشن ہے، واٹر پروف ہے، اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، صرف حاجی سوال کے لیے۔ چھوٹے خیمے 15 سے 20 لوگ قیام کرتے ہیں اور بڑے خیمے میں 30 سے 35 لوگ قیام کرتے ہیں۔ پورے سال یہ بیان ہے کہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی، 4 روز کے قیام کے لیے 4 مہینے پہلے یہاں پر صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وادی مینا، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی جہاں سے ہماری گاڑی گزر رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو اسی سال انہی خیموں میں قیام کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کروا دی جی، انشاءاللہ اللہ بلا لے گا جی، اللہ عمرے بلایا اللہ حج بلا لے گا، اللہ کے لیے کوئی چیز نامشکل ہے ناممکن بھی نہیں ہے۔ حاجی صاحبان جب گزارش ہے انشاءاللہ آنے والا ہے ہمارے 10-15 منٹ کی بچے میں انشاءاللہ، اور اسی وقت جہاں سنت رسول چاہیے اور نافذ کعبہ تک فرما انہوں بلا صاحب بول سکتا اللہ نبی فرمانے مقدس رسول میں سنت سے نور سنت سے تمام اسمان اللہ تعالیٰ مشہور آنے والا تمام اسمان میں درشی پر لا لا لا
मान भाई ये ज़्यादा फरमाया सीधे अरबल सामने जो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है जिसकी शक्ल उनकी कोहान जैसी है, इसका नाम है जी चपले नूर गारे हीरा। सामने देखिए ये सामने बड़ा पहाड़ एक ही पहाड़ है जिसकी शक्ल उनकी कोहान जैसी है। जैसे इस पहाड़ पर अल्लाह के नबी कई रोज तक अल्लाह पाक इबादत फरमाते थे, और ये वो पहाड़ है जहाँ पर अफसर की माँ हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल के लिए खाना लाया करती थी। ये वो पहाड़ है जहाँ पर कुरान की पहली वही बिस्मिल्लाह आवाज आ रही वहाँ पीछे आ रही कम बिस्मिल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पर जिस पहाड़ पर हम सब की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल के लिए खाना लाया करती थी। ये वो पहाड़ है जहाँ पर कुरान की पहली वही इकरा बिस्मिल्लाह किसी पहाड़ पर अल्लाह के रसूल बना हुए थे। ऊपर चलना नीचे उतरना एक ही घंटा 2 घंटे सफर चलने ऊपर नीचे उतरने का। चलो तो मतलब आ रहा है तमाम ऐसा तो फातिया पढ़ लें, 3 कुल पढ़ लें, अव्वल आखिर तमाम ऐसा खुशी पढ़ लें भाई। فرمایا میں کیوں کہوں جا کے اللہ نبی بلا گئے واپس ڈب گیا ٹھیک ہے جی۔ پھر مسجد جن جتنے جنہوں نے اسلام کو بولی تھی پھر مسجد فتح جتنے کانا کا مکہ فتح ہوا جتنے جتنے مقام واقع ہوئے بس مسجد
ये लो इसका इस्तेमाल ही सारा इस पर लिखा हुआ है इस मंथ के लिए जो अल्लाह शिफा देगी ये रोगन ये तो पहले ले चुके हैं ना ले लिया था ये नो फैमिली ले आपको ये तो बताओ ये किस मिलने का पहले आपको जल्दी के लिए शूट नदी देखो तेल है वो एक नंबर है 250 सब खोल के चेक करके फिर होगा सब ये विचार है मेरा थोड़ा स्मेल आ गई स्मेल से मतलब भी आ वो नहीं ये बिल्ले साहब बोलो तो सही को खुशबू लो लोगों ने बिल्ले साहब एक चीज ये पैकेट 50 का भाई 3 25 के 1 10 का एक भी मिल लेगा 3 मिल लेंगे तो पैकेट भी मिल लेगा ये कितना का ये पैकेट 50 का 50 का 3 25 के 1 10 का एक भी मिल लेगा 3 मिल लेगा पैकेट वो हो रहे हैं और भी पड़े मेरे पास तो अब दे दें कितने चाहिए आपको अब 2 3 होते हैं 3 पैकेट दे दो ये पैकेट ये ले 2 पैकेट चापड़ में डालने के लिए 4 का ये नहीं सर इसमें 4 चापड़ में डाल सुरमा लेना है अपने हिसाब सुरमा वो सुरह वाला जो कह रहे थे नहीं सब अलसमत का ही है हैं इसको तो देखिए नहीं ये सुरह वाला जो कह रहे थे आप सुर्ख वाला है सर तो हदीस बताइए उसके मुताबिक देना मैंने ये इसमें डाल दें ये कितने का है सर 1 पीस पानी का है डब्बा 50 का उसमें 12 है तो डब्बा डाल देंगे अगर ये सोनो हो गया और आपका इस्तर हो गया ठीक आपको मेरी बिल्ले साल बाकी चाहिए तो बता दो मैंने बताया था ना आपको हर बीमारी के लिए ये होता है। किसी भी मर्ज के लिए इसको पियो अल्लाह शिफा दे। ये कितना का ऐसे ये 350 के 600 की शीशी होती है ना 350 के 50 की 600 की हैं उसमें 6 शीशी हैं 3 भी मिलेंगे 6 मिलेंगे 50 के डाल देंगे अब इसमें देखो ये इसमें डाल रहा हूँ ये शीशी ये फरका भी जब भी इस्तेमाल करो उसको देख के इस्तेमाल करो अब टोटल कितने हो गए हैं इसके अगर टोटल आपका 300 होगा हाँ ठीक है ये आपका शापर इधर मैं रख रहा हूँ और रास्ता दो मैं ज़्यादा भी करीब आ गई भाई दुनिया में 2 कब्रिस्तान जन्नत के हैं जन्नतुल बकी मदीना पाक जन्नतुल मौला मक्का पाक सीधे अरफा दाहा बाजार सुनाएंगे सलाम पेश कीजिए बुलंद आवाज़ के साथ अस्सलामु अलैकुम या अहल कब्र अस्सलामु अलैकुम या अहल जन्नह अस्सलामु अलैकुम हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला। इसी कब्रिस्तान में हम सब की माँ हज़रत अम्मा खदीजा भी यहाँ पर आराम फरमा रही है। दुनिया में 2 कब्रिस्तान जन्नत के जन्नत बकी मदीना पर जन्नत मौला मक्का पर इसी कब्रिस्तान में हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सदीक की कब्र भी है
جو حضور پاک کے لیے جبل صبح کھانا لایا کرتی تھی. اور یہ وہ زیارت ہے یہاں پر اللہ کے نبی کے 2 شہزادے بھی آرام فرما رہے ہیں, قاسم اور ابراہیم یہیں پر آرام فرما رہے ہیں. حدیث زبان اس قبرستان کے بارے میں حدیث ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل بروز قیامت ہوگا, بروز محشر والا دن ہوگا, میں جنت و بقیع والوں کے ساتھ ہوں گا, جنت المعلا والوں کا انتظار فرماؤں گا. جنتی قبرستان سیدھا رب دائیں ہاتھ پر یہ مسجد جن, یہ ہے جی مسجد جن دائیں ہاتھ پر سامنے. سورۃ الجن بھی یہیں پر نازل ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جنوں کو تبلیغ کرتے تھے. ایک بہت بڑی جنوں کی جماعت نے اسی جگہ پر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی, اسلام قبول کیا. یہ دیکھیں سیدھے آپ پر اس طرف دیکھیں, یہ ہے جی مسجد جن. کیا نام ہے جی؟ مسجد جن. سورۃ الجن بھی یہی بنا ہوئی تھی. ایک ہے مسجد جن اور ایک ہے وادی جن. وادی جن مدینہ پاک میں ہے اور مسجد جن مکہ پاک میں. دائیں ہاتھ پر یہ ہے مسجد جن, سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ, اور آخر میں 2 زیارتیں آئیں گی. دائیں ہاتھ پر آئے گی مسجد فتح اور بائیں ہاتھ پر آئے گی مسجد شجر. آمنے سامنے زیارت ہے. مسجد فتح یہ وہ مقام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا تو صحابہ کرام نے اسی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کا پرچم لہرایا, اس لیے اس کا نام پڑا مسجد فتح. اور جب مسجد شجر ہے, شجر کہتے ہیں اردو زبان میں درخت کو. مشرکین مکہ اللہ رسول کے پاس آیا کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھا دیں مجھے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا تم کون سا معجزہ دے کر مسلمان ہو گئے. اس مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر آپ اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر دیں اور یہ درخت آپ کے پاس جھک کر آپ کو سلام پیش کریں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. اللہ کے نبی نے حکم دیا تو وہ درخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے اور پہاڑوں اپنے جڑوں سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور جھک کر آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یہی معجزہ دے کر مشرکین مکہ کی راہ پر ایمان لے آئے. یہ ہے جی مسجد فتح. ابھی قریب آ رہی کونے والی مسجد. پہلے یہاں سے دیکھیے کیونکہ نماز کا ٹائم ہے. سامنے حرم ہے, حرم کی بیک سائڈ ہے. یہ مسجد شجر بائیں ہاتھ پر, یہ مسجد فتح. ادھر دیکھیں یہ ہے جی مسجد فتح دائیں ہاتھ پر, سیدھے ہاتھ پر, اور وہ سامنے مسجد شجر بالکل آمنے سامنے ہے. دائیں ہاتھ مسجد فتح, الٹے ہاتھ مسجد شجر. جب بھی دل کرے نا آپ کا یہاں پر نفل پڑھنے کے, نماز پڑھنے کے لیے حرم میں داخل ہوں, بابو سلام سے باہر نکلیں گے 10 منٹ میں آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے. بابو سلام وہ صفا مروہ جو فلائٹ ہے نا وہاں پر لکھا ہوگا بابو سلام, وہ سے باہر نکلیں گے یہاں پر 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. یہ سامنے حرم رہا. حدیث زبان یہ ہماری 16-17 مقامات جاتے تھے. جبل سور, میدان عرفات, مسجد نمرہ, جبل رحمت, نہر زبیدہ, میدان مزدلفہ, مسجد مشرق حرام, وادی موصل, وادی مینا, مسجد خیب, جمرات, مقام اسماعیل, جبل نور, غار ہیرا, جنت المعلا قبرستان, مسجد جن, مسجد فتح اور مسجد شجر. کچھ کہنے میں, بولنے میں, سننے میں, سمجھنے میں مجھ سے غلطی اتائی ہوگی تو تمام اس بات سے معذرت کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسے اللہ پر آپ کو عمرے بلایا اسی سال حج پر بھی آئے توفیق تمام آسمان دعا میں یاد رکھیے گا. اور کسی حدیث بارے جیسے میں نے مکہ یاد کروائی ہے, طائف یاد کرنی ہو یاد رکھیے تو وجہ میری طرف کہیں طائف میں زیادتی تو 5-6 ہیں لیکن وہاں پر جو اوپن جو کھلی ہوئی ہے وہ 2 ہی ہیں. یہ بات یاد رکھیں کیونکہ آپ کا 1 روپیہ اس کے حلال ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہو تاکہ آپ کا کوئی پیسہ ضائع نہ ہو. یہاں پر طائف میں صرف 2 مقامات کھلے ہوئے ہیں, مسجد عبداللہ ابن عباس اور میقات جہاں سے بڑا عمرہ ہوگا. مسجد علی بند ہے, مسجد داسی بند ہے, عمرہ والا باغ بند ہے. اور پھر بھی جانا چاہیں آپ کے پاس میرا نمبر موجود ہے, اس نمبر پہ رابطہ کریں گے تو اگلے روز انشاءاللہ شرکے کی بس لینے کے لیے آپ کے ہوٹل پر آ جائے گی. طائف کا آنا جانا زیارتی عمرہ ایک بندے کا 25,000 ہے. جب بھی جانا ہو اس نمبر میں کال کریں. باقی میں نے بتا دیا کہ وہاں پر 2 زیارتی کھلی ہیں تب کسی کے لیے کسی کو پیسہ ضائع نہ ہو. وہاں پہ جانے کے بعد مین چیز وہاں سے عمرہ ہی ہوتا ہے, بڑا عمرہ ہوتا ہے وہاں سے. حدیث زبان دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی حدیث زبان جب نیچے ہوتا ہے اپنا سامان پورا کر لیں, کوئی حدیث زبان اپنا سامان بس میں نہ بول لیں. تمام حدیث زبان دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. طائف میں 2 مقامات بنے ہیں. جمعے والے سارا بنا جمعے والے زیادہ پورا مکہ بند ہو گیا. صرف کیا ہے ہرا چھٹی عثمان جوا جوا
نہیں پتا کافی لوگوں نے لیا چیک کر لیں ہاں میں تو دیکھ لیا منصور موبائل آجی موبائل آجی گرم دے وہ بھی یہی ٹائم کار کرتے ہیں
کو چاہ پیتی تھی اپنے جتنے بیٹھے ہیں ہوٹل سے
अच्छा भाई शदीद उस्ताद सदफ क्या है, बादल क्या है? ये पूरे मक्का शहर की सैर करने के बाद अब यहाँ पे हमारे सफ़र का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।